زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت اصل رہنمائی تو اللہ کی رہنمائی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم اس رب العالمین کے سامنے ہر وقت مطیع ہو کے رہیں اور یہ جو حکم ہے کہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کریں
اور یہ بھی حکم ہے کہ ہمیشہ اس سے ڈر کے رہیں، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ سورہ الانعام اس کی تقریباً 1.5 آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہ جو ابتدائی جملہ ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ ایک مدنی صورت، سورہ بقرہ میں بھی یہ جملہ آیا ہے، وہاں بھی یہی الفاظ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، قل ان نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح کر، عدل اعلان کرنا، ڈکی چھپی بات ہے، کسی بند کمرے میں کرنے کی بات نہیں، بالکل واشدہ الفاظ میں لوگوں کو علانیہ طور پر کہتے ہیں، جو حقیقی رنگ انا کے ساتھ لفظ ہے۔ اور یہ بات ہمارے بہت سارے احباب دوست جانتے بھی ہوں گے، وہ بھی سن لیں، یاد کر لیں اس بات کو، اور جنہیں اس بات کا پہلے علم نہیں تو یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ جو انا آتا ہے جب انا، تو وہ اللہ کی بات تو انا کے بغیر بھی پکی ہوتی، بالکل سچی ہوتی، 100% تو اللہ کے لیے کہنا، شاید اللہ کی باتوں کا وزن بیان کرنے کے لیے ہماری یہ جو انداز ہے یہ بھی کام اور ہلکے پڑتا ہے، بالکل صحیح بات۔ انا جب تو یہ تحقیق کے جتنے بھی اصول اور پیمانے ہو سکتے ہیں، ان سب اصولوں اور پیمانوں پر پوری اترنے والی بات کون سی؟ خود اللہ کی، جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی جو رہنمائی ہے، جو اس نے اپنی کتاب قرآن مجید جو اتاری ہے، اور جو اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح کی، وہ الہدیٰ، اصل میں کوئی رہنمائی، ہم اس رہنمائی کے مقابلے میں، یعنی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا اور ہونا پڑے، ہمارے ہمارے دل و دماغ اور ہماری روحوں کے اندر اور ہمارے جسم کے جوڑ میں، رگ میں، ریشے میں، خون کے قطروں میں، یہ بات ہر جگہ سے، وہ جس طرح صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا تھا نا، کہتے تھے قتل بھی کر دو گے، جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے، تو جسم کی ہر بوٹی سے اللہ کی وحدانیت کی آواز ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ بات کر دینی چاہیے، ہماری ہر مسجد سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہمارے عمل سے، ہمارے قول فعل سے، ہمارے معاملات کرنے سے، ہماری خرید و فروخت سے، ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے اس سے، ہر چیز سے، ہماری شادیوں سے، ہماری میتوں سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری معاشرے سے، ہماری سیاست سے، یہ بات پوری دنیا کو پیغام جانا چاہیے۔ اور یہ میں بڑے پیلے جملے خام نہیں بول رہا، یہ قرآن کا ہوا قل، اللہ نے کہہ دو، یہاں بھی ہمارا قل، سورہ بقرہ میں کہتے ہیں قل، اور سورہ بقرہ کے اور ایک مقام پر، اور قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہودی ہو جائے، اور جو ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور ساری دنیا کے ہادی برحق بن کے ہیں، ان کو وہ احمد کہیں گے، کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ہماری طرح بھی یہودی ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قل، کہہ دو آمنا باللہ، اللہ والی بات کہتے تم بری بات کرو، وہ شیر کی بات کرتے تم سوا سے کہو، اللہ کی ہدایت اصل ہے وہی ہدایت، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارے بالوں کی جڑوں سے آوازیں ہیں
انہ اللہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت. اور جب یہ بات ایسے ہے اور ایسے ہی ہے پھر ہمیں کسی اور ہدایت کی طرف، کسی اور لائن کی طرف، کسی اور طرز زندگی کی طرف، کسی اور لیونگ سٹائل کی طرف یہ للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا. اپنے گھر میں سونا پڑا ہوا، جو چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں ہمارے روزمرہ میں دنیا میں، ان میں سونا سب سے قیمتی ہے. اگرچہ وہ اب ہماری اپروچ سے باہر ہو گیا، اکثریت کی سوچ سے باہر، اپروچ کی سوچ سے باہر ہو گئے. سونا اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز. سونا کیا چیز ہے؟ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہمارے پاس، اس سے بھی جتنی مرضی قیمت لگا رہے اس کی، اس سے بھی قیمتی بات ہے. اور جس کے لیے ساری دنیا قربان ہوتی ہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہے. ہم دنیا کی ہر چیز اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتے، اسے ترک نہیں کر سکتے. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہنے کی بات ہے، یہ اعلان کرنے کی بات ہے، یہ واضح کرنے کی بات ہے. اور خوشبو وہ کیا ہے جو شیشے کا ڈھکن بند کر دے تو ختم ہو جائے. اور روشنی کیا ہے کہ جو کسی ایک سورج چڑھتا ہے اس کی روشنی چھپی ہوئی ہے، وہ پوری کائنات کو برابر کر دیتا ہے. ایسے ہی بنایا اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آواز اسی ہدایت کو واضح کرتے ہوئے ان ھذا القرآن، یہاں بھی انا کے الفاظ، یہ انا کے لفظ کو نہیں بولنا آپ نے. قرآن کے مطالعے اور تلاوت کے دوران یہ انا والی باتوں کو، الفاظ کو، جملوں کو، آیتوں کو رکھ والا کریں. انا میں کہا کیا گیا؟ ان ھذا القرآن، یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے. یہ جو قرآن ہے یہدی، یہ ہدایت کرتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسکولوں میں جانے والے بچوں کو پتا ہوتا ہے، ٹیچر ان کو بتا دیتے ہیں بیٹا یہ کسی قریبی بک سٹور سے نا اپنے سلیبس کے لیے ایک گائیڈ لے کے آنا. بچے گائیڈ لے لیتے ہیں اپنے بچوں کو ایک سالہ سلیبس اور نصاب حل کرنے کے لیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے اسے پہلے دن سے اس کے اساتذہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے گائیڈ بک ضروری ہے. لیکن شاید ہمیں ساری زندگی گزار کے بھی نہیں پتا چل رہا کہ قرآن یہ گائیڈ بک ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف حلق اٹھانے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف برکات حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے. یہ ہدایت کرتی ہے. اور اس کی ہدایت ہے کیا؟ للتی ہی اقوام. اقوام عربی زبان میں سے افعل تفضیل کہتے ہیں، اور انگلش گرامر میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. اس چیز کی تعریف اور صفت بیان کرنے کے لیے جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. اقوام ہے، اقوام یہ اتنی سیدھی اور اتنی مضبوط ہدایت ہے، اس سے زیادہ سیدھی اور اس سے زیادہ مضبوط ہدایت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ مسلمان کو یقین کرنا چاہیے، مسلمان کے لیے یہ یقین لازم ہے. اور جب تک مسلمان اس یقین کے ساتھ نہیں جیے گا اس کی زندگی بیکار ہے. جب یہ یقین ہوگا نا تو پھر مسلمان کسی اور راستے کی طرف نہیں ممکن نہیں. اللہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا. مسلمان جان کی بازی لگا دے گا، کسی اور طرف منہ نہیں کرے گا. وہ حضرت خبیب سے کہا گیا کہ چلو اتنا ہی کہہ دو کہ کاش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو ہم یہ کام کر نہیں سکتے، لیکن اتنی بات پہ تمہیں چھوڑ دیں. وہ کہنے لگے اور بے وقوف انسانوں، تم پھانسی کی، ان کے قتل کی بات کر رہے ہو،
میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس جگہ ہوں اور مدینے میں چلتے ہوئے ان کے پاؤں میں کانٹا گیا. بس پیار، لگن اور لگاؤ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، ایسا کہ دنیا ساری ہیش ہو جائے، کم تر ہو جائے. قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ لاجواب ہو گیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات دنیا سے جاتے ہوئے فرمائی تھی، ترکتکم علی مثل محجۃ البلغاء، میں تمہیں ایک اللہ کی رعایت کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ کی رعایت کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایسی کھلی اور واضح شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی سفید، اتنی روشن، اتنی چمکدار. مثال کیا ہے؟ قربان جائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، ان کی مثال سے بہتر کہیں مثال بھی دنیا میں موجود ہی نہیں. اب دنیا ساری اکٹھی کر لیں، دنیا کے ادیب اکٹھے کر لیں، فلاسفر اکٹھے کر لیں، اندھیرے اور روشنی کے تقابل کی، اس کے کمپیریزن کی کوئی مثال بیان کریں، وہ جتنے مزید قلابیں ملا لے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو تشبیہ اور مثال ہے اس کا مقابلہ ہے. ہمارا لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں ایسے روشن ہیں جیسے دن روشن. اس دین کی، دین اسلام کی، اللہ کی ہدایت کی، قرآن کی جو راتیں ہیں ان کے ساتھ گزرنے میں جاتے ہیں وہ دن سے زیادہ ہوتے ہیں. اب یہاں سے علماء الحمدللہ وہ خود آگے ایک تعلیق کرتے ہیں، ایک چھوٹا نوٹ لگاتے ہیں کہ آج جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہوں، بتاؤ وہ صبح کتنی روشن ہوں. ہمیں اس روشنی کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں. بس جن کو پتہ چل گیا تھا نا یہ چیز ہماری جانوں سے، ہمارے ماں باپ شہروں کی جانوں سے، ہماری بیویوں اور بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں. کیونکہ ہمیں اس کا یقین نہیں ہو رہا اور ہم تو اس کے لیے اپنے آنا قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. اس دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، حدیث شریف کی خاطر، اللہ کے دین اور قانون کی خاطر، اللہ کی شریعت کی خاطر ہم تو اپنی ذاتی چاہت اس کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے. پوری جان قربان کرنا تو بہت بڑی بات ہے. تو نبی علیہ السلام جس ہدایت پہ، جس راستے پہ، جس شاہراہ میں امت کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ شاہراہ بہت خوشحال، بڑی روشن اور بڑی واضح تھی. اور وہ شاہراہ کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن وہ جہاد زمین کے لیے نہیں تھا، اپنے حکومت کو وسیع کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے نہیں تھا. وہ جہاد اپنا جتھا اور فوج زیادہ بنانے کے لیے نہیں تھا. اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا. وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک بندہ شہرت اور نام بری کے لیے اقتدار کرتا ہے، ایک بندہ بہادری دکھانے کے لیے، ایک بندہ دنیا کے مال زمین وغیرہ کے لیے کرتا ہے، بتائیے ذرا ان میں سے فی سبیل اللہ کس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ہو گیا، کس کا جہاد شمار ہوگا. جو جہاد کے لیے یا کسی بھی نیکی کے لیے نیکی یا جہاد کنسیڈر ہونا، شمار ہونا، یہ لازم. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل، جو صرف اس لیے قتال کرتا ہے اللہ کا نام اونچا ہو جائے، اللہ کا جھنڈا اونچا ہو جائے، اللہ کی شان بلند ہو جائے، بس ایک وہی فی سبیل اللہ ہے، باقی کوئی فی سبیل اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے کیسا جہاد؟ دیکھیں جہاد ایک ہوتا ہے آگے بڑھ کے دشمن کی طرف پیش قدمی کرنا، اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد، دشمن کی طرف بڑھ کے جانا.
ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی، اپنے دفاع کے لیے، امت کو، کسی علاقے کو، کسی ٹکڑے کو، کسی گاؤں کو، کسی دیہات کو کوئی مسائل درپیش ہیں، ان پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو اپنے دفاع کے لیے جہاد کریں وہاں کے، ٹھیک ہے جہاد۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پوری امت کو اقدامی جہاد میں، جو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی شاہراہ پہ امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی کشادہ اور وہ اتنی روشن، اتنی واضح اور اتنی زیادہ چمکدار ہے کہ اس کی راتیں بھی صبح کی طرح، اس میں اقدامی جہاد ہے۔ یاد رکھے، میں عرض کر چکا ہوں، وہ جہاد دنیا کے کسی گھٹیا مقصد کے لیے نہیں تھا، وہ جہاد مقاصد میں سے سب سے اونچے مقصد کے لیے تھا، اور وہ کیا تھا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، لاگو ہو جائے، لوگ اس پر عمل کرنا۔ حدیث ہے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتیٰ کہ لوگ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی اشاعت میں لگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ کیا، صحیح حدیث میں یہ بات موجود، صحیح بخاری صحیح مسلم کے لیے، حضرت معاذ بن جبل خود اس کے راوی ہے کہ مجھے آپ نے روانہ کیا دعوت کے لیے۔ میں دیکھو بھائی معاذ، تم اہل کتاب کی قوموں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں عیسائی لوگ، عیسائیت زیادہ تھی، نجران اور شکر، تو وہاں جا کے سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلا ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے اللہ اکیلا الہ ہے، اس کا کوئی شریک۔ پورا یمن کی طرف، یمن کی مملکت اور سربراہی میں جو کچھ بھی موجود تھا سب کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور بعض روایتوں میں حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ بھی آتا ہے، انہیں بھی بھیجا۔ ایک دو بندے کام کتنا بڑا، ان سب قوموں کو ہدایت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے دو سفیر بھیجے، آپ نے دو داعی بھیجے یا ایک داعی بھیجے، انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت۔ اگر جو لوگ یہ دعوت قبول کرتے جائیں، تسلیم کرتے جائیں، انہیں پھر نماز کا کہنا کہ ہمارے دین میں 5 وقت کی نماز ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز کی عادی ہو جائیں، پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، کیونکہ مالوں سے زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہ یہ نہیں کہ پیسے اکٹھے کر کے جمع کر کے یہاں مدینے میں بھیجو، ہم نے کوئی قصر خلافت، کوئی بادشاہی کا محل تعمیر کرنا ہے، نہیں، ان کے امیروں سے وہ مال لیا جائے گا، اور وہیں کے غرباء پر، وہاں کے ضرورت مندوں پر وہ سارے اموال سب کر دیں۔ اور ساتھ ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ لوگوں کے جو اچھے اور زیادہ قیمتی مال ہے نا، وہ ان سے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ اتقی وقعا امام مالنا، ایک بندے نے زکوٰۃ میں اگر 10 بکریاں دینی ہے، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دو، جو اس کی مرضی وہ دے دے۔ وہ بکریوں میں سے چن کے موٹی تازی بکریاں، صحت مند بکریاں اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور دیکھنا کہیں آگے لوگوں کی طرف سے بددعاؤں کے دروازے نہ کھول لینا، مظلوم کی بددعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں۔ دعوت دینا اور اس چیز کی دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اب آئیے آگے خیبر کی طرف آ جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا ایک صبح کے موقع پر، اور وہ جھنڈا پکڑ کے سمجھ گئے کہ محاصرہ طویل ہو رہا تھا خیبر کا، تو تھوڑا فاصلے پر جا کے اللہ کا جاتے ہی کارروائیاں شروع کر دی، جب تک کہ وہ سارے کے سارے لوگ ہماری طرح دین اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تب تک ان پر حملے جاری رکھتے، قتل و غارت، گلی کا بازار گرم کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی تھی۔ سیدنا سلمان بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ملی، تو جا کے سب سے پہلے تم نے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی۔ جہاد کس لیے کرنا ہے؟ کلمہ
اگر وہ کلمہ توحید کی دعوت قبول کر لیں، لا الہ الا اللہ تسلیم کر لیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیں، جان لیں، مان لیں، تو پھر جہاد نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہیں پہ فوراً اگلا اسٹیپ لینا ہے، ان کو نماز کی دعوت دیں، پھر انہیں زکوٰۃ کی دعوت دیں۔ میں دیکھو جہاد کرو گے وہاں ان کے پاس بڑا قیمتی مال، سرخ اونٹوں میں گلے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس گلے ہیں، سرخ اونٹوں بڑا قیمتی مال، وہاں سے جہاد کی صورت میں جو اونٹ ملنے ہیں، مال غنیمت ملنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو دعوت دو اور تمہارے ہاتھوں پہ ایک بندہ مسلمان ہو۔ غزوات کیا ہے؟ علم لہرانے کی غزوات کیا ہے؟ تلوار اٹھانے کی غزوات کیا ہے؟ جاگیر نہیں بنانی، لوگوں کے مالوں پر قبضہ نہیں کرنا، اپنی بادشاہتیں مضبوط نہیں کرنی، اور جو لوگوں سے مال ملنا بھی ہے ان لوگوں پر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کنویں کی مٹی کنویں میں رکھ دیں، انہی لوگوں سے زکوٰۃ کی صورت میں مال لیں گے، لوگوں پر خرچ ہو جائے گا، ان کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا۔ اسلام وہ پیسے اکٹھے کرنے کا دین نہیں ہے، اسلام جائیدادیں بنانے کا دین نہیں ہے، اسلام اپنی جاگیرداریں مضبوط کرنے کا اور اپنی حکومتیں مضبوط کرنے کا دین نہیں۔ اگر حکومت مضبوط ہے اس کا مقصد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت قبول کرنا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم۔ اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، اللہ کے دین کو قوت فراہم کریں۔ اللہ کا دین لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ شروع ہوتا ہے، توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ختم نبوت پر ایمان یقین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر کسی کے لیے بے نماز رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ وہ دینی ہی دینی ہے۔ اور اس پورے سسٹم کو اس امت میں سب سے زیادہ جس ہستی نے سمجھا اور سب سے زیادہ جس نے اس دین کو، اس سسٹم کو لاگو دیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے وہ زکوٰۃ دینے والے جو مقر کہتے ہیں نا، منعرف کو کہتے ہیں، ہم نے دے مانعین زکوٰۃ نے کہتے پاسنی زکوٰۃ کے لیے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، میں جہاد کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبقری شخصیات دی گئے، حضرت عمر نے کہا ہے ابو بکر صاحب ان کے خلاف ہم جہاد کیسے کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے اپنی جانیں اور مال مجھ سے بچا لیے، تو ان کی جانیں تو محفوظ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ۔ تو لگے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیثوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہر جگہ پہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کر دیا۔ مجھے بتاؤ قرآن میں حدیث میں کہاں نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے؟ اب جو ان دونوں میں تفریق کر دے، نماز پڑھ رہا ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ کی قسم ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے۔ اگر اونٹ کو باندھنے والی یا کسی بکری کو باندھنے والی کوئی ایک رسی وہاں سے بکری کے گلے میں یا اونٹ کے گھٹنے کے ساتھ بندی رسی آئی تھی اور نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوتی تھی، ابو بکر اب وہ رسی بھی ان سے لے گا، وہ ایک رسی ان سے چھوڑے گا۔ رسی کیا کرے گا؟ وہ رسی بھی لے گا ان سے، زکوٰۃ نہیں دے گا، انکار کر رہا ہے میں جہاد کروں گا۔ اور دیکھیں جہاد کیا، وہ مانعین زکوٰۃ طائب ہو گئے، جھک گئے، سرنگوں ہو گئے اور زکوٰۃ دے۔ اللہ کے دین، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاد پر لگایا، اور وہ جہاد صرف دین کے لیے تھا۔ اور یاد رکھیے جب تک لا الہ الا اللہ کے لیے امت کھڑی نہیں ہوگی، کوئی بھی، یہ جو میں پہلے بھی شادی تھی، آخری بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کی حکومت نے وہ تقریباً جب سے آغاز ہوا 200 سے زیادہ سال نکال دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے لا الہ الا اللہ حقیقی ماں، میں نے عرض کیا کہ جب اس محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہاں
قوت کی بنیاد رکھی تو واقع کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جو پہلا جہاد ہوا وہ سیدنا زید بن خطاب عمر فاروق کے بھائی، ان کا وہاں مزار تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی، اس پر نذرانے ہوتے تھے، اسے آستانہ بنایا ہوا تھا، وہاں آدمیاں بڑھتے تھے لوگ۔ سب سے پہلے اپنی حکومت بنا کے اس دربار کو، اس بازار کو ختم کر کے مسمار کر کے قبر کو زمین کے اس طرح برابر کر دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اقدامی جہاد کی کوششیں ہو رہی ہیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے اقدامی نہیں، دفاعی جہاد، کشمیر میں ہو رہا ہے دفاعی جہاد، جہاں بھی ہو رہا ہے امت اس وقت اگر چھوٹے موٹے بھی کام ہوتے ہیں وہ دفاعی جہاد کے ہیں۔ اللہ اس امت کو اقدامی جہاد اور امت بنا دے، کیونکہ میرے اور آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے اس امت کو اقدامی جہاد پر چھوڑ دے۔ اور جب امام مہدی نے آنا ہے رحمہ اللہ تعالی تو اس وقت یہ امت اقدامی جہاد پر آ چکی یا آ جائے گی، اور اس اقدامی جہاد کی وجہ سے اس امت کی بڑی مدد ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس وقت ہماری جو کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلاں، کبھی کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ ہم اقدامی جہاد پہ نہیں ہیں، ہم دفاعی جہاد۔ اور دوسرا یہ ہم جہاد لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، لا الہ کے نہیں ہو رہا، اپنی زمین چھڑانے کے لیے ہو رہا ہے، اپنی زمین بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب امت لا الہ الا اللہ کے لیے جہاد کرے گی اور کھڑی ہو جائے گی، میدان میں نکل آئے گی اور لا الہ الا اللہ کا رنگ ہم بلند کر دیں گے اور اقدام شروع کر دیں گی، پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس امت کے لیے لازمہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کے لیے یقین رکھنے کی اور اس کے لیے بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے بس سے بچائے، آمین کہہ دو یار۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا ہمارے نزدیک بڑی قیمتی اور عزیز چیز ہے، لیکن جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے نزدیک ساری دنیا مچھر کے ایک پر کے وزن سے بھی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی قیمت زیادہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ اس دنیا میں کہنے والا آخری شخص بھی ختم ہو جائے گا، پھر دنیا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی، بہت جلدی قیامت اس دنیا ساری کو مل کر دے گی۔ اس لیے قیمتی چیز کیا ہوئی؟ کیوں جی بولے قیمتی، سمجھے؟ میں آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں، میرے اپنا یہ نہیں، یہ میرے اور آپ کے دل دماغ میں الفاظ اتر رہے ہیں۔ کس کون سی چیز قیمتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اتنی قیمتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روایت جس کی سند کے بارے میں علماء کلام کرتے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی اور گزرائے، وہ سب لا الہ الا اللہ ہے۔ اور بڑے بڑے نبی نے شہادت دی، بڑے بڑے انبیاء نے، حضرت ابراہیم نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے جانے اتنا قیمتی ہے، اس پر فوکس کریں، اس کو سمجھو۔ یہ 4 لفظ ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔
ساری دنیا کی طاقت اس لا الہ الا اللہ کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئی. پڑھا کریں لایا، بچوں کو سکھایا کریں، دہرایا کریں، اس کا ورد کیا کریں، صبح شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے معاملات کرتے کریں. اس پر یقین رکھیں اور اپنے اعمال سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے ثابت کریں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پر یقین ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین سے فرمائے. ہمیں ہمارے گھروں، بیویاں، بچے، جس دن کے ماں باپ دونوں یا کوئی زندہ ہے، بہن بھائی، اللہ ہم سب کا یقین نصیب فرمائے اور اس لا الہ اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ ملک الموت آئے تو اللہ کی توفیق سے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جائے، جنت کی خوشخبری مل جائے. بھائیو ماشاء اللہ، مسجد کے لیے پیغام، یہ ویسے بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں، میں بہت سارے اعلانات حذف کر دیتا ہوں. ضروری اعلان جو مسجد کا حصہ ہے، مسجد کا حصہ، مسجد یہ جو کمیونٹی ہے اس کا حصہ ہے، قرآن حدیث کے مطابق. مجھے شرح صدر ہے ہمارے کام کا حصہ ہے، لیکن میں نہیں کرتا کہ جو اوپری واجبات ہیں اس میں بھی ساتھی اللہ کو پتہ ہے سستی یا کمزوری، واقعہ پتہ کمزوری میں ہے، اللہ کے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں آپ تک بات پہنچا دیتا ہوں. یہ ضرور ہے، ہاں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے دنیات کو، سارے معاملات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا آپ کے حالات کو بھی جانتا ہے. ان معاملات اور حقائق کے مطابق جو آپ کو ملے ان کے مطابق عمل کرے گا. ان کاموں کی ذمہ داری پوری کریں، کرتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، کرنے کے لیے، مسجد کی دین کی ضروریات کے لیے. اللہ میرا اور آپ کا حامل ناصر، اللہ ہمارے دیوانوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور کشمیر کے معاملات کی نگرانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں وہ عزت عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کی ہے.